گلوبل انیشیٹو لانچ کیا ایک اپیل کی شکل میں. وہ مخاطب ہوئے گلوبل لیڈرز سے, وہ مخاطب ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے, اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 1,30,000 سے اموات تجاوز کر گئی ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں. یہ ہے اس کا انسانی پہلو. اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے, اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے. اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل اکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی $9 ٹریلین کے قریب. تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں, امریکہ جیسے ملک میں, اور ڈیولپڈ اکانومیز میں, یورپ میں. یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ دے آر فیلنگ دا پنچ. ایکسپورٹس متاثر ہو گئی, ریمیٹنسز کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں, لے آفس کا خدشہ موجود ہے. تو اس ماحول میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے, آپ متاثر ہو رہے ہیں, ڈیولپڈ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے, ڈیولپنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا. اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپنگ ورلڈ کی, میں اس کی وکالت کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے اندازہ ہے, کیونکہ پاکستان اس ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے, مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس اور پیکج دیا, اور اسکریپ کر کے بمشکل ہم $8 بلین کا پیکج دے پائے, اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا, تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ, تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب ڈیولپنگ ورلڈ کی 2 اور مشکلات ہیں. ایک, ان کے پاس فزیکل اسپیس نہیں ہے, اور نمبر 2, ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فریجائل ہے. اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے, جہاں ان کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں, وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. وینٹیلیٹرز چاہیے, اکوپمنٹ چاہیے, ہاسپٹلس کو آپ نے اپنا ان کے ری انفورس کرنا ہے, ضروریات پوری کرنی ہے. تو سب سے مناسب اور کوئک رسپانس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے. تو یہ آپ کر گزریے, اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا, اس کا اسپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا. کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیاں متاثر نہ ہو رہی ہوں. دیٹس دا کنیکشن. اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ ریلیف کا تقاضا کیا, اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا, اور فارن سیکرٹری صاحب سے میں نے درخواست کی, اور انہوں نے ڈی جی یو این جو تشریف فرما ہیں, ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب, اور جنیوا میں خلیل ہاشمی صاحب, مل بیٹھ کر ہم نے ایک پلان مرتب کیا, ایک حکمت عملی وے فارورڈ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو کیسے کریں. آسان کام نہیں. تو ہم نے ایک پیپر بنایا. جو ہم نے پیپر بنایا, اب اس پیپر کو تو
تو بیسکلی تو یہ جو نوک پلک ہے، تفصیلات ہیں، وہ تو یا فائنینس سمجھ سکتا ہے یا اکنامک افیئرز ڈویژن سمجھ سکتا ہے. ہم تو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کیا. تو پھر مناسب سمجھا کہ جو متعلقہ وزراء ہیں ان کو دعوت دی جائے دفتر خارجہ میں. تو میں نے دعوت دی ایڈوائزر فائنینس کو حفیظ شیخ صاحب کو، میں نے دعوت دی منسٹر پلاننگ کو اسد عمر صاحب کو، اور میں نے دعوت دی اکنامک افیئرز ڈویژن کے اس وقت جو وزیر تھے حماد اظہر صاحب کو. اور یہ جو ہمارا پلان تھا میں نے ان سے شیئر کیا تاکہ ان کا انپٹ لیا جائے. انہوں نے بڑے مفید مشورے دیے، ہم نے ان کے مشوروں کو شامل کیا، اور جب ہم نے ایک اپنی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا لی تو پھر میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی. لاہور تشریف لے جا رہے تھے، ہم اکٹھے تھے جہاز میں، تو میں نے ان سے پلان شیئر کیا. اینڈ ہی سیڈ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، ہمیں بڑھنا چاہیے اس طرف. میں نے احتیاطاً یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے رسکس بھی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل رسکس ہیں، لیکن ہمیں یہ رسک لینا چاہیے. چنانچہ ہم نے ان کی اجازت کے بعد پورا ایک جو ان سے درخواست کی کہ اس اپیل کو آپ لانچ کیجئے. تو 12 اپریل کو انہوں نے اس اپیل کو لانچ کیا. اس سے پہلے میں نے جسے کہتے ہیں نا اس کی اسپیڈ ورک کے لیے تقریباً 30 وزراء خارجہ سے نہ صرف خطوط لکھے بلکہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو بتایا اور ان کی خدمت میں پاکستان کا اور ڈیولپنگ ورلڈ کا مقدمہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اور دنیا کو کیا ہوگا، اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی. الحمدللہ 12 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اپنی اپیل لانچ کر دی، اور اسی دن ہم فورن آفس سے لیٹرز تیار کر کے لے گئے تھے جو ایڈریس تھے ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا UN، ایڈریس تھے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سربراہان کی طرف اور گلوبل لیڈرز کی طرف. ہم نے خطوط ارسال کر دیے، اور ان خطوط کے بعد ہم نے اپنی ڈپلومیٹک جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اس کو جاری رکھا. کل شام کو جو گزری کل ہے، میری 6:30 بجے چین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چین جو ہے وہ G20 کا اہم ملک ہے. اور اگر آپ کی میں توجہ مبذول کراؤں کہ G7 کا جو اجلاس ہوا تھا G20 سے پہلے، تو G7 کے اجلاس میں ہماری یہ چیز زیر بحث آئی، اور اس سے پہلے جو یورپین یونین کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو زیر بحث لایا گیا. G7 ریسیپٹیو تھا، لیکن G7 نے کہا کہ ہم تب آگے بڑھ سکتے ہیں اگر G20 اس پر مہر ثبت کرے. اب G20 میں آپ جانتے ہیں کہ 2 اہم ممالک اور بھی ہیں، چین ہے، روس ہے، اور چین اور روس کا اس پہ آن بورڈ ہونا بھی بہت ضروری تھا. الحمدللہ وزیر اعظم کی اپیل کو فوراً سراہا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل. ان کا کلپ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میڈیا پہ وہ چل بھی چکا ہے. اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کے کہا کہ ان جو عمران خان نے بات کی ہے وہ اسی اسپرٹ میں بات کر رہے ہیں جس اسپرٹ کا میں تقاضا کر رہا ہوں. تو انہوں نے G20 میں بھی اسی انداز میں گفتگو فرمائی. مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ویوز بھی آپ سن چکے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا، اپریشیٹ کیا، اور بات گئی G20 میں. تو کل رات G20 کے اجلاس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، اور وہ تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپنگ ورلڈ کو، جس میں 76 ممالک آتے ہیں، انہیں ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے.
یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، بڑا بر وقت فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے ذرا وسعت کو دیکھیے. 76 ممالک بیک وقت اس سے مستفید ہوں گے، اور اس کی اپلیکیشن بھی فی الفور ہو جائے گی. 1 مئی سے اس کا جو ہے اس کا اجرا ہو جائے گا. تو یہ ہے اس کا فائدہ. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو فسکل سپیس ملے گی، اور پاکستان اس فسکل سپیس کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت، پاکستان کی عوام اور ان کی بہتری کے لیے، اور وہ طبقہ جو اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے، جو افلاس اور جو بلبلا رہا ہے، جس کی 2 وقت کی روٹی، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جس کو گھر میں راشن دینے کی مجبوری پڑ رہی ہے، جس کو ہمیں 144 ارب کی شکل میں ہم احساس کا کفالت پروگرام جو ہے اس کا ہم نے اجرا کیا ہے، جس کو پہنچنے کے لیے ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں تک رسائی کا ایک شفاف پلان دیا ہے، جس کی رسائی کے لیے پنجاب حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے 25 لاکھ گھرانوں کو انصاف امداد پیکج کا جو اعلان کیا ہے. تو یہ اس کی معاونت کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے ایک اور سٹیپ فارورڈ ہے. میری ابھی یہاں آنے سے پہلے ہمارے جو ایڈوائزر ہیں فائنینس کے، حفیظ شیخ صاحب، ان سے پرانا تعلق ہے، ہم پہلے بھی اکٹھے رہے ہیں، اور میں نے ان سے میٹنگ کی ہے، تبادلہ خیال کیا ہے. نمبر کرنچنگ آبویسلی جیسے ڈیٹیل سامنے آئیں گی، انفولڈ ہوں گی، تو وہ نمبر کرنچنگ کریں گے، فائنینس کر کے، تو انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہم اس کوآرڈینیٹڈ چیز کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. میں پاکستان کو، میں ڈیولپنگ ورلڈ کو، اور میں عمران خان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ناممکن دکھائی دیتا تھا، اور میں آپ کو عرض کر دوں، بہت محتاط آوازیں بھی میں نے سنی اور میرے کانوں تک پڑی کہ ذرا ٹھہر جائیے، ذرا سوچ لیجیے، جیسے کوشش ہوتا ہے، ہماری ایک فطرت ہے. تو اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ لیو اٹ ٹو گاڈ، ہمیں نیک نیتی سے آگے بڑھنا چاہیے. اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ اجر انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ملے گا. ایک آخری بات کر دوں، میں یہ بھول گیا تھا، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک نہیں ہے، تقریباً ابھی کچھ عرصے بعد 2 سال ہو جائیں گے، ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے اس گورنمنٹ کو. یہ 4تھا گلوبل انیشیٹو ہے، 4تھا گلوبل انیشیٹو جو عمران خان صاحب نے لیا ہے، اور دفتر خارجہ نے ان کی معاونت کی ہے، اور ان کے ویژن کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ان کا جو کلائمیٹ چینج کا گلوبل انیشیٹو تھا، انہوں نے لیا اور اس کو سراہا گیا. ان کا دوسرا انیشیٹو تھا جو انہوں نے اسلاموفوبیا، جس طرح نبی آخر الزمان پر جو کیریکیچرز کی شکل میں چیز آئی، وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور جس طرح ہم نے اس کو لڑا OIC کے فورم پر، اقوام متحدہ کے فورم پر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اپنی تقریر میں انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، illicit فائنینشیل فلوز کا جو ان کا انٹرنیشنل انیشیٹو تھا، وہ تیسرا تھا. اور آج 4تھا ان کا جو گلوبل ڈیٹ ریلیف کا انیشیٹو تھا، وہ آج اس کا 4تھا ہے. تو اس مختصر عرصے میں یہ 4 گلوبل انیشیٹوز ہیں جو پاکستان نے، جن کو لیڈ کیا ہے، اور پاکستان کے فورن آفس نے اس پہ اپنا رول پلے کیا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل پذیرائی ملی. جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو اس میں سبھی ادارے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، IMF آ جاتا ہے، ورلڈ بینک آ جاتا ہے. اس میں آپ نے انہوں نے جو ذکر کیا ہے، انہوں نے تو بائیلیٹرل انیشیٹو کی بات بھی کی ہے.
اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے امکانات کی ہیں. لیکن اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنے فسکل ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ابھی انہوں نے اسکوپ بڑھا دیا، جتنے فسکل ٹولز اویلیبل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے. تو انہوں نے اسکوپ وائڈن کر دیا. اب اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے پاکستان تقریباً ہر سال آپ کو ٹوٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے ہیں، آپ کے جو بائیلیٹرل ہیں لونز ہیں، آپ کے کمرشل لونز ہیں، اگر پورا حجم آپ دیکھیں تو رفلی I mean, I'm not a financial expert, وہ بتا سکتے ہیں، رفلی یہ 10 سے 12 ارب روپے کا یہ ایک آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے نا، یہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اچھا ایک تو اس میں یقیناً اب اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے. جی اس پیریڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے. اس لیے حفیظ شیخ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم ذرا اس کو اور اس کی ڈیٹیل سامنے آنے دیں تو ہم صحیح کیلکولیٹ کر پائیں گے کہ پاکستان کو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سبسٹینشل امپیکٹ ہوگا. یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے، اس کے لیے ہمیں ایک گلوبل اتفاق رائے اور تعاون درکار ہے. ٹھیک، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جس نے سارک کے فورم کا حلیہ بگاڑنے کی مکمل کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے سارک کے سمٹ کو انڈرمائن کیا، مسلسل انڈرمائن کیا. جب انہوں نے کووڈ-19 کی بات کی تو ہم نے دفتر خارجہ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ گو ان کی نیتوں کا ہمیں علم ہے، لیکن ہم اپنے خطے کی اور انسانیت کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ویڈیو کانفرنس میں شامل ہوں گے. میں آپ کو ایک سوچ بتا رہا ہوں، اور ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی. جو ہیلتھ ایکسپرٹس کی میٹنگ ہوئی ہم نے اس میں بھی شمولیت اختیار کی، اور ہم نے سارک کے ہیلتھ منسٹرز کے لیے بھی ہم پچ کر رہے ہیں کہ ان کا اجلاس بھی کیا جائے. اب جہاں تک اندرون ملک ہے، حکومت کیا کر سکتی تھی کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے؟ وزیر اعظم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل دی جس میں سب وفاقی اہم ادارے جو متعلقہ ہیں اس پہ شامل ہیں. اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شامل ہیں، اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شامل ہیں، اور اس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ شامل ہیں. یعنی کہ ملک کی پارلیمنٹ کے جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں کی نمائندگی ہے کسی نہ کسی شکل میں. یعنی کہ ان کا انپٹ، ان کی سوچ، ان کا فیڈ بیک مل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے اجلاس بلایا اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، اور اسپیکر صاحب کو دعوت دی کہ وہ جتنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو بلائیں، اور ان کی خیالات سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی مثبت جو رائے ہے ان کو ہم اپنے پلان میں پرونا چاہتے ہیں. چنانچہ مجھے وزیر اعظم نے نامزد کیا، اور ہم 2 اجلاس تو میں خود اٹینڈ کر چکا ہوں، اور تحریک انصاف کا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن پیش کر چکا ہوں، اور ان کی آراء سے وزیر اعظم کو آگاہ کر چکا ہوں. نمبر 3، ان ساری سوچوں کو یکجا کرنے کے بعد ہم نے ایک نیوٹرل باڈی جس پہ سب کو اعتماد ہو، ہم نے NCOC کی شکل میں تشکیل دی. ایرا کے دفتر میں وہ کام کر رہی ہے، روزانہ وہ ملتی ہے. اس میں سب صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے. ان کے چیف سیکرٹریز جو ہیں، سندھ کی حکومت کے چیف سیکرٹری موجود ہوتے ہیں NCOC میں، اور سندھ کے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ موجود ہوتے ہیں NCC میں. اور سب سے پہلے وزیر اعظم جن کی بات سنتے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. اب اس کے باوجود 18ویں ترمیم اجازت دیتی ہے کہ صوبوں کو فلیکسیبلٹی دیتی ہے،
اور ہم اس فلیکسیبلٹی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ گراؤنڈ کی ریالٹیز اور حقائق آپ سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنے مقامی حالات کے مطابق کوئی آپ 19-20 نوک پلک درست کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے صوبے کے اندر کراچی کے لیے حکمت عملی اور بنانی پڑے، تھر پارکر کے لیے، عمر کوٹ کے لیے اور بنانی پڑے. تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. ہماری نیت سب کو لے کے چلنے کی ہے. پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، سندھ ہماری اہم اکائی ہے اور میرا تو سندھ سے تعلق اور نوعیت کا ہے. تو انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے، ہم اس بکرنگ میں نہیں پڑنا چاہتے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں.